اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے ڈاکٹر انور. آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ اوور ہیئر اینڈ HOD آف بقائی سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ نازم آباد. آج کا دن جو ہے 10 اکتوبر، جس میں ورلڈ ہیلتھ مینٹل ڈے کہتے ہیں، یہ دن جو ہے ان فیکٹ دس ڈے از ڈیڈیکیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹنگ دی مینٹل ہیلتھ. جس طریقے سے ہمیں فزیکل واٹ یو کال ہیلتھ چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں مینٹل ہیلتھ بھی چاہیے. مگر ایک ہیلتھ ہے جو لوگ اس کو اوور لک کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ اپنے روح کی ہیلتھ. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر وہ کو کہیں گے کہ کچھ یہ یہاں سے ہٹ کے مذہبی ڈسکشن پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فزیکل ہیلتھ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے اور روحانی ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. اور روحانی ہیلتھ کے لیے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنا پڑے گا، اور ہر چیز کلیئر اینڈ کلین قرآن شریف میں مینشن ہے اگر ہم سمجھ کے پڑھیں اس کو. اب یہ ڈے اس لیے منائے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں. تو اس کے لیے ہمیں پرسنلی لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. کس طریقے سے؟ اگر ہمیں خود ہم میں نظر آئے کچھ مینٹل پرابلم یا ہمارے اعتراف کے لوگوں میں نظر آئے تو ہمیں چاہیے ان کی ہیلپ کریں، ان کو شعور دے اور ان سے کہیں کہ آپ مینٹل ہیلتھ ہیلر کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، واٹ سو ایور. ٹھیک ہے نا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں ڈیپ ڈسکشن میں. ہم اگر ہمارے یہاں ملک میں کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے اسٹگما ہے، ارے یہ مینٹل ہو گیا ہے. نہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں. اینی باڈی کین آئی مین ٹو سے گیٹ دس پرابلم، کیونکہ ہمارے اسٹریس فیکٹرس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ڈرگس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی. اگر ہم رات میں جاگتے رہیں گے زیادہ دیر تک تو اس کے ساتھ بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے. ہمیں ہر چیز کو فالو کرنا ہے. ہم اگر کوئی بھی مینٹل ہیلر کے پاس جاتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جو ہے ہمارے لیے ایک عجیب سی بات ہے. نہیں، یہ ہماری ویکنیس نہیں ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہمیں ہماری بیماری کا شعور ہے. اور ہمیں کوئی بھی نظر آئے ہمارے پڑوس میں، ہمارے فیملی میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. ان کو خود ہم کاؤنسلنگ کر کے بولنا چاہیے بھائی دکھا دو تو بہتر ہے، آگے کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اگر ہم اسی طریقے سے چلیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کر سکیں گے، مینٹلی فزیکلی بھی. اس لیے کہ مینٹل اور فزیکلی دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ مینٹلی ویک ہے تو فزیکلی آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے. آپ صحیح طریقے سے اپنے پروفیشن ہے اس کے ساتھ بھی ایمانداری نہیں کر سکیں گے. آپ کے کنڈیشن ڈے بائی ڈے، آپ کا ورک سب ڈکلائن ہوتا رہے گا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی مضبوط ہو، آپ کی سوسائٹی مضبوط ہو، تو اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا مینٹل ہیلتھ پہ. جو آپ کے ساتھ مینٹل چیلنجز ہیں، اس میں آپ یہ نہیں سوچے، شرمندہ نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، واٹ دی پیپل. ہمارے ملک میں اتنا کامن ہو گیا سائیکیٹرک پرابلم، پھر بھی یہ سمجھتے کہ یہ اسٹگما ہے، چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، پاگل فیملی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہر جگہ ہر چیز کھول کے بتائی ہے. ہاں، سورت ہے، کون سی سورت؟ الضحیٰ. اس میں اللہ تعالیٰ صبح کی بات کر رہے، فوراً ہی رات کی بات بتا رہے کہ صبح کے بعد رات بھی آتی ہے. یعنی موڈ سوئنگ ہوتا ہے انسان کو، اینگزائٹی ڈپریشن ساتھ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے زندگی بڑی مشقت والی بنائی ہے. یعنی اس میں بڑے ٹرموائلز آئیں گے، ایموشنل ڈسٹربنسز ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں صبر
اور سکون کے ساتھ، اور آپ صراط مستقیم بھی چلو، ہر چیز آپ کی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہم جب تک آگہی نہیں دیں گے لوگوں کو تو یہ بیماری چلتی رہے گی اور کمپلیکیشن بڑھتی رہے گی، فیملی میں پرابلمز آتے رہیں گے، فیملی کنفلکٹس ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف نہ جائیں. فزیکل ہیلتھ along with mental health, along with اپنی سول، روح کی بھی آپ ایکسرسائزز کریں. یعنی میک یور سیلف اٹیچ ویری فرملی اللہ تعالیٰ سے. جتنا زیادہ آپ قریب جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا نا کہ قرآن میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ. میرے خیال سے اتنے ہی میں یہ میسیج دینا ہے کہ آپ کو اپنی فزکس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے مینٹل کنڈیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے روح کا بھی. میں روح کو سب سے پہلے کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں سائیکیاٹرک فیلڈ میں 1986 سے ہوں، اور میں نے اپنے کیریئر میں ایک ہی چیز دیکھا ہے. جن کو میں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے دوائی پابندی سے لیجئے، فزیکل ایکسرسائزز کیجئے، اور ساتھ میں اللہ کی رسی تھام لے، یعنی تلاوت کیجئے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اللہ سے کنیکشن مضبوط رکھیے. آپ یقین کیجئے سب سے زیادہ گڈ پروگنوسس انہی کی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی رسی تھام کے رکھے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے آپ، جو مینٹل ہیلر اور سائیکیاٹرسٹ، ساتھ میں آپ ضرور نماز پڑھے پابندی سے اور اللہ توکل ہو کے.